معزز سامعین، ابھی حمزہ ایاز بجنوری آپ سے رخصت ہوئے، بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پنڈال پورا بھر چکا ہے، کچھ لوگ آدھا سے زیادہ بھیڑ ہے، اور کمیٹی کے کچھ لوگ اشارہ کر رہے ہیں مجاہد صاحب بہت سارے لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ رات کے وقت کچھ بلائیں ٹہلتی ہیں، مصیبتیں، لہذا جو ادھر ادھر افراتفری کا ماحول بنا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ پنڈال میں آ کے جگہ لے لیں، ورنہ ممکن ہے کہ آپ کا نام اشرف المخلوقات کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ رات میں بلائیں ٹہلتی ہے، لہذا آپ بلا نہیں بلکہ رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ پنڈال میں آئیں، آپ جن مقرر کو سننے کے لیے آئیں، جس شاعر کو زیادہ سے زیادہ وقت انہیں دیا جائے گا تاکہ آپ سن سکیں۔ دیکھیں میرے دوستو، 4 مصرے اور سن لیجئے۔ میرے بہت ہی مشفق، کرم فرما، مربی، اچھے دوست جناب حضرت مولانا اخلاق صاحب قاسمی۔ نام بھی اخلاق ہے اور اخلاق اللہ نے کافی بلند بھی کیا ہے، لیکن میرے دوستو کبھی بھی کسی اس اطراف کے اندر کوئی شورا یا مقرر کا گزر ہو تو سب سے پہلے یہ دعوت آتی ہے مولانا اخلاق صاحب کے یہاں سے کہ اگر ہو سکے تو میرے دسترخوان سے ہو کر آپ گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ زمینی سطح پہ کام کرتے ہیں، بہت متحرک اور فعال شخصیت کا نام ہے۔ میں آپ کے حوالے حضرت کو کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے دوستو کہ جتنے تھے نیک نام موبائل پہ لگ گئے۔ ارے یہ لائف دیکھتا ہوں میرا ہی موبائل لیکن لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو جتنے تھے نیک نام موبائل پہ لگ گئے، بستی کے خاص و عام موبائل پہ لگ گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں بنگال میں کھڑا ہوں؟ بتا دیجئے مجھے۔ مولانا اخلاق صاحب کے ساتھ میں گیا تھا ابھی بنگال میں، ایک مقرر بیٹھے کہنے لگے حضرت حبیبی صاحب یہاں کے بہت بڑے مقرر ہیں یہ۔ جب میں نے دعوت دی تو اسٹیج پر بیٹھے تھے، کہا کہ فاز قرونی آز قرکم واش قرونی ولا تاکفرون۔ اللہ تعالیٰ فرما بیچو جورے بولو سبحان اللہ۔ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا بابا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں بنگال میں ہوں، یہاں لکھیم پور میں ہوں۔ تھوڑا سمجھ میں آئے تو واہ واہ کیجئے، نہیں سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے، کچھ کیجئے، خاموش مت رہیے، ہے کہ نہیں؟ شعر دیکھیں میرے دوستو، جتنے تھے نیک نام موبائل پہ لگ گئے، بستی کے خاص و عام موبائل پہ لگ گئے، مصروف ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ مقتدی، مسجد کے سب امام موبائل پہ لگ گئے، مصروف ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ مقتدی، مسجد کے سب امام موبائل پہ لگ گئے۔ یہ اس امام کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے جو امام خواتین سے اپنا ہاتھ چمباتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے یہاں کے جو امام ہیں ماشاءاللہ وہ بہت مظلوم امام ہیں، بس 5-7 ہزار میں ان کا بیچارے کا گزر ہوتا ہے۔ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، بولیے آمین۔ ماشاءاللہ ایک 4 مصرے اور سنیے، مولانا اخلاق صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فہرست بہت محترمہ۔ یہ بھائی بھی اپنے بیوی کے اکلوتے شوہر ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، بہت دیر سے آگے پیچھے۔ ایک بات بتاؤ، جب میں پڑھ رہا تھا تو حضرت کے ساتھ میں مولانا صاحب اخلاق صاحب کا سفر کر رہا تھا، نسیم بھائی بھی ساتھ میں تھے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ حبیبی صاحب آپ کی شادی کہاں ہوئی؟ تو میں بہت حجی پردھان جی ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو، پردھان سے ضلع پارشد اور پارشد سے سیدھے ڈائریکٹ آپ کو ودھایک اللہ بنائے، لیکن جیسے جیسے اضافہ ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی اضافہ ہوگا اللہ نے چاہا۔ ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ کے چہرے پہ تبسم بکھیرنے کے لیے ان جملوں کا سہارا لے رہا ہوں، حالانکہ یہ بات حقیقت ہے۔ تو میری شادی ممبئی میں ہو گئی، بہت سارے ساتھی کہتے تھے کہ مجاہد تمہاری شادی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تمہارے اندر 2 بیماری ہے۔ نمبر 1 تم مولوی ہو، ایک بیماری ہے، دنیا پرست لڑکی کبھی تمہیں ایکسپٹ نہیں کرے گی کہ یہ مولوی ہے، یہ بات حقیقت۔ دوسری بات کہ تم لنگڑا ہو، کون دینا چاہے گا اپنی بیٹی لنگڑے کو؟ لنگڑا عام کھانا سب پسند کرتا ہے، لیکن لنگڑے کو کوئی ایکسپٹ کرے یہ نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن چھلانگ لگایا، میری شادی کی بات چلی، یقین جانیے عروس البلاد مہاراشٹرا ممبئی، جب شادی کر کے وہاں سے آئے تو الحمدللہ محلے کی جتنی عورتیں دیکھنے جاتی سب کے زبان پہ ہوتا لڑکا لنگڑا ہے لیکن بیوی کمال کی پایا ہے، یہ جملہ ہوتا تھا۔
میں اپنی بیوی کے ساتھ سسرال پہنچا 2-4 مہینے کے بعد میری بیوی کو ان کے سہیلیوں نے گھیر لیا، یکے بعد دیگرے سوالات پہ سوالات مارتی رہی اور کہتی رہی کہ صحیح بتا تو صحیح، تیرا بیٹا تمہارا شوہر جو لنگڑا ہے تو اس کے ساتھ چلتی ہے تو تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھے شرمندگی نہیں محسوس ہوتی کہ تیرا شوہر لنگڑا ہے، تو اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، بڑی اچھی، اور تم لنگڑے سے شادی کر لی؟ میری بیوی بھی ماشاءاللہ ناظم کی بیوی تھی، نظامت کا سلیقہ تھوڑا بہت انہیں بھی تھا۔ انہوں نے کہا رے پگلی میری نظر سے دیکھو گی تب پتا چلے گا تمہیں کہ وہ لنگڑا ہے کہ کیا ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ کیا تمہاری نظر سے دیکھوں گی تو کیا وہ سیدھا چلنے لگے گا؟ کہا نہیں بہن، سیدھا تو نہیں چلے گا، البتہ جب تم میری نگاہ سے دیکھو گی تو پتہ یہ چلے گا کہ میرا شوہر میرے عشق میں لنگڑا کے نہیں لہرا کے چلتا ہے۔ نظریہ دیکھیے، نظر اور نظریے کا چینجنگ۔ اللہ آپ کے چہرے پہ تبسم بکھرنے کے لیے، زندہ دلی کے لیے، کتاب کے آپ کی غنودگی ختم ہو جائے۔ دیکھیں میرے دوستو، ادنا تھے آلو دیشان ہو گئے، بولیے سبحان اللہ۔ ادنا تھے آلو دیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ اور کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ؟ ارے پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔